मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या होगा। लंदन में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में शुरका से अवाम को रिलीफ देने से मुतल्लिक तजावीज़ तलब की गई। इजलास के शुरका से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा, खुशी है कि तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम कर रहे हैं। माजी में ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इक़्तिदार संभालने से कबल तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। इक़्तिदार मिला तो अव्वलीन तरजीह आम आदमी को रिलीफ फराहम करना होगी। अवाम को रिलीफ न दे सकने वाला इक़्तिदार बेसूद होगा। उनका मजीद कहना था कि मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। बैरूनी ममालिक बिलखुसूस दोस्त ममालिक के साथ राबिते में हैं। राबितों के नतीजे में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर सब कुछ आईन व कानून के मुताबिक होगा। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की कराची में प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म और एक बड़ी सियासी जमात के कायद हैं। वो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं बल्कि हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। इलेक्शन की रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं, जिसका घोड़ा है वो भगाए। आवाम जिसको मुंतखब करेंगे वही इक़्तिदार में आएगा। बोले, पेट्रोल की अदायगी डॉलर में करने की वजह से कीमतें बढ़ती हैं। उम्मीद है इस बार कुछ कम हो जाए। नाज़रीन, आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी और रुपए के कदर में इजाफा। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है। उगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक़ वर्किंग का आगाज़ कर दिया है। इसी बारे में बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, बताइए, आवाम को खुशखबरी कब मिल रही है? जी, वजारत पेट्रोलियम के जराये कहते हैं कि गुज़श्ता 15 रोज से आलमी मार्केट में खाम तेल $10.55 जो है वो कम सस्ता हुआ है और गुज़श्ता 15 रोज में डॉलर की कदर में 10 रुपए तक कमी आई है और इसी वजह से आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत जो है वो कम होकर $92.24 पर आ गई है, जिससे ओगरा ने जो वर्किंग का आगाज किया है उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए तक कमी का इम्कान है और डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है और मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। ओगरा ने वर्किंग का आगाज कर दिया है। आज 23 तारीख है, जब 28 तारीख होगी तो उस वक्त समरी भिजवाई जाएगी और 30 सितंबर को जो है वो इसका हतमी फैसला किया जाएगा और 1 अक्टूबर को नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। खुशखबरी जो है वो 1 अक्टूबर को मिलने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, आप ये बता रहे थे। चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडियाला जेल मुंतकली और साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में बुशरा बीबी की FIA तलबी का समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। इजरीस अब्बास से रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पीर 25 सितंबर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर 12 सितंबर को दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। ताहम बास कानूनी नुकात की मजीद वजाहत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। दूसरी जानिब साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत भी पीर को चीफ जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। अदालत ने FIA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में बुशरा बीबी की FIA तलबी का समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से जारी हुक्मनामे में अदालत ने करार दिया है कि दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक FIA ने बुशरा बीबी को वॉइस रिकॉर्डिंग का सैंपल देने के लिए तलब किया। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक तलबी का ऑर्डर आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी है। मुल्जिम को किसी मामले में वॉइस रिकॉर्डिंग कराने के लिए ऑर्डर जारी करने की कोई कानूनी बुनियाद नहीं। अदालत ने FIA और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 27 सितंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। पंजाब में मुबैना नाकिस इंजेक्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। मकामी टेक्नीशियन का तैयार करदा इंजेक्शन आंखों को मुतासर करने लगा। इंजेक्शन लगवाने वाले मरीजों की बड़ी तादाद हस्पताल पहुंच गई है। जी हां, आपको बताते चलें कि वेस्टर्न इंजेक्शन से आंखों के अंदर शदीद इन्फेक्शन फैलने लगी है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। नुमाइंदा GNN जुल्करनैन राना हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइएगा, आंखों की बीमारी सामने आ रही थी और अब ये बात सामने आई है कि मकामी टेक्नीशियन ने इंजेक्शन तैयार किया, वो आंखों को मुतासर कर रहा है। जी बिल्कुल, ये इंजेक्शन है जो मुकामी टेक्नीशियन ने तैयार किया था और ये आंखों को शदीद मुतासिर कर रहा है। लाहौर में जो है वैसे आंखों की बीमारी जो है वो फैली हुई है, आशूबे चशम, और तो शहरी जो है वो इंजेक्शन और दीगर दवाइयाँ लगा रहे हैं।
ویسٹرن انجیکشن لگانے والی مریضوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ ہسپتال میں دکھائی دی ہے، اور ویسٹرن انجیکشن سے آنکھوں کے اندر شدید انفیکشن جو ہے وہ پھیلنے لگا ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے ایکشن لیتے ہوئے اسٹاک مارکیٹ سے منگوانے کا حکم دے دیا ہے، جبکہ یہ جو ویسٹرن انجیکشن ایک مقامی سطح پر نوید نامی شخص بنا رہا تھا، یہ فارماسسٹ ہے، اس کو جو ہے وہ فوری جو پکڑا جا رہا ہے اور اس پر تحقیق کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہے چودھری منظور، ان کے بھائی بھی جو ہے وہ ایک نجی ہاسپٹل میں اس وقت زیر علاج ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 12 مریض ایسے ہیں جو سب سے جو آئی اسپیشلسٹ ہیں معروف ڈاکٹر اسد اسلم، ان سے 12 ایسے ڈاکٹرز نے مریضوں نے رابطہ کیا ہے جن کی آنکھوں میں شدید انفیکشن جو ہے اس انجیکشن کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تو ڈاکٹر پروفیسر اسد اسلم سے جو ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ویسٹرن انجیکشن سے مریضوں کی بینائی جو ہے متاثر ہو رہی ہے۔ مقامی نوید نامی ٹیکنیشین اچھے طریقے سے تیار نہیں کر پا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس انجیکشن میں مسائل نظر آئے ہیں۔ بہتر انجیکشن کے لیے شوکت خانم سے ویسٹرن انجیکشن کی خریداری جو ہے وہ فوری کی جائے، جبکہ محکمہ صحت کو جو انجیکشن کے بارے میں جو ہے وہ اسد اسلم نے خط بھی لکھا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فوری اور ویسٹرن انجیکشن جو مقامی سطح پہ نوید نامی شخص بنا رہا ہے اس کو فوری جو ہے وہ روک دیا جائے، مارکیٹ میں کسی بھی شخص کو جو وہ نہ لگایا جائے۔ اس کے درجنوں کیسز جو ہے اس وقت لاہور میں دکھائی دے رہے ہیں، جس میں نجی آئی ہاسپٹل جو ہے وہ شامل ہے، جہاں پر 3 سے 4 مریض جو ہیں وہ آج کی ڈیٹ میں بھی وہاں پر ایڈمٹ ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے جو دیگر آئی اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی یہ رپورٹ کر رہے ہیں، جس کے بعد اب اس انجیکشن کو روک دیا گیا ہے۔ جی، اس انجیکشن کو بھی فی الحال روک دیا گیا ہے، اس کے اوپر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ ذوالقرنین تمام تفصیلات کے لیے۔ جی، آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں مبینہ ناقص انجیکشن کا بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے۔ مقامی ٹیکنیشین کا تیار کردہ انجیکشن آنکھوں کو متاثر کر رہا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آنکھوں کا انفیکشن بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ لاہور میں لگوانے والے مریضوں کی تعداد جو ہے انجیکشن وہ بھی کافی زیادہ موجود ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے ایکشن لیتے ہوئے اسٹاک مارکیٹ سے منگوانے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے پنجاب میں مبینہ ناقص انجیکشن کا بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے۔ مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور بجلی کا جھٹکا۔ بجلی کی قیمت 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ بڑھ گئی ہے۔ صارفین پر 135 ارب 58 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ 100 یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین بھی متاثر ہوں گے، ان کو 328 روپے 14 پیسے ماہانہ اضافی ادا کرنے پڑیں گے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیں۔ مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے بری خبر۔ نیپرا نے سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمتوں میں 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ 100 یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین 328 روپے 14 پیسے ماہانہ اضافی ادا کریں گے۔ 200 یونٹس والے صارفین پر 656 روپے 28 پیسے ماہانہ، جبکہ 300 یونٹ کے استعمال پر 684 روپے 42 پیسے اضافی بل آئے گا۔ 400 یونٹس کے استعمال پر 912 روپے اضافی ادا کرنا ہوں گے۔ بجلی کے نرخ بڑھنے سے 500 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین پر 1140 روپے، 600 یونٹس پر 1368 روپے، جبکہ 700 یونٹس والے صارفین پر ماہانہ 1596 روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ بجلی کی قیمت میں اضافے پر مہنگائی سے تنگ عوام پھٹ پڑے۔ شہری کہتے ہیں اب بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے گھر کی چیزیں بیچنے کی نوبت آ گئی ہے۔ جس کی 20,000 روپے سیلری ہے، 5 بندے کھانے والے ہیں، تو اس 20,000 روپے میں سے وہ ایک بل جمع کروائے گا، یا اگر وہ کرائے پہ رہتا ہے تو وہ تو مر گیا۔ لوگ پہلے پریشان ہیں اور جناب علی بار بار کہہ رہے ہیں کہ بجلی بہت مہنگی ہے، آپ اوپر سے اور مہنگی کر رہے ہیں، تو یہ غریب عوام کا کیا بنے گا؟ صرف بجلی نہیں، ہر چیز جو ہے اشیاء خوردنوش دیکھ لیں، کوئی چیز بھی ہے، کسی چیز کی بھی اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ کہ الیکٹرک سمیت تمام صارفین سے 1 اکتوبر سے 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ اضافی ادائیگی 6 ماہ کے لیے کی جائے گی۔ نیپرا نے سماحی ایڈجسٹمنٹ سے متعلق اپنا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ حکومتی منظوری کے بعد اطلاق ہو جائے گا۔ بجلی کا سسٹم استعمال کرنے پر بھی صارفین کو 114 ارب روپے کا چونا لگے گا۔ ناظرین، کئی نشیبی علاقوں سے تاحال پانی نہیں نکالا جا سکا ہے۔ تیز بارش کا سلسلہ آج صبح 4 بجے شروع ہوا جو 10 بجے تک جاری رہا۔ بارش کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں بھی مشکلات کا سامنا رہا۔ سب سے زیادہ بارش گلشن راوی میں 177 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ تفصیلات آپ رپورٹ میں دیکھیں۔
لاہور میں صبح سویرے شروع ہونے والی تیز بارش تو تھم گئی، مگر نشیبی علاقے اور کئی سڑکیں تاحال پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ بارش ختم ہونے کے 5 گھنٹے بعد بھی واسا کی ٹیمیں نشیبی علاقوں سے پانی نہیں نکال سکیں۔ شہر میں تیز بارش کا سلسلہ آج صبح 4 بجے شروع ہوا، جو وقفے سے 10 بجے تک جاری رہا۔ اس دوران شہر کے نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے، جبکہ سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ بارش کے باعث دفاتر اور کام کاج پر جانے والوں کو دشواری کا سامنا رہا۔ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پانی میں بند ہوتی رہیں۔ کنال روڈ گلزار انڈر پاس کے قریب درخت گرنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ 2 سے 2.5 گھنٹے ہو گئے پانی رکا ہوا ہے، لیکن چونکہ کنسٹرکشن چل رہی ہے اس لیے شاید یہ پرابلم ہے۔ سیوریج سے مطلب اوپن کروائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں، بائکیں خراب ہو رہی ہیں۔ سب سے زیادہ بارش گلشن راوی میں 177 ملی میٹر ہوئی، کرتبہ چوک میں 157 اور لکشمی چوک میں 138 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح نشتر ٹاؤن میں 123، گلبرگ 122، تاجپورہ 104، پانی والا تالاب 109، فرخ آباد 101، جبکہ ایئرپورٹ کے علاقے میں 70 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سمن آباد، اقبال ٹاؤن، اسلام پورہ، کرشن نگر، ہربنس پورہ، صدر، ماڈل ٹاؤن اور شمالی لاہور کے علاقوں میں بھی شدید بارش ہوئی۔ بارش سے لیسکو کے 100 سے زائد فیڈرز متاثر ہوئے، جس کے باعث شہر کے بیشتر علاقے بجلی سے محروم رہے۔ تاہم لیسکو ٹیموں نے بیشتر فیڈرز سے بجلی کی فراہمی بحال کر دی۔ ناظرین، دنیا بھر میں آباد پشتون قومیں اپنا کلچر ڈے منا رہی ہیں، وہیں کوئٹہ کے سبزہ زار میں پشتون کلچر ڈے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں ختیجہ کاکڑ سے۔ ختیجہ، بتائیے اس ایونٹ کے بارے میں۔ جی شکریہ۔ دنیا بھر میں آباد پشتون اقوام آج اپنا کلچر ڈے منا رہے ہیں، وہی کوئٹہ شہر میں بھی میٹروپولیٹن کے سبزہ پر پشتون کلچر ڈے کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں نوجوانوں کی کثیر تعداد نے جو ہے شرکت کی۔ اسی کے ساتھ نوجوانوں نے جو ہے دول کتاب پر اپنا روایتی رقص بھی پیش کیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ نوجوان موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے، اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے؟ پشتون قوم جو ہے وہ 5000 سال سے یہاں پہ ایک بہت بڑی قدیم قوم ہے اور بہت تعداد میں موجود ہے، جو کہ خاص کر ایشیا کانٹیننٹ میں یہاں پہ آباد ہے۔ ہم